نصیب نہیں تھا. ہر حلقے کا وزیر اعظم تھا, اور وزیر اعظم موصوف تو خیر ہم جیسے آدمی کے لیے ایکسیس نہیں تھی, تو عام آدمی کے لیے کیا ہو سکتی ہے. تگڑی اپوزیشن, مسلم لیگ نون اپوزیشن میں, پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے, اور پارٹی اپوزیشن میں ہوں گی. پچھلی والی بات نہیں ہوگی کہ سب حکومت میں اور سب اپوزیشن میں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاوید اقبال, پارلیمنٹ ٹائمز ڈیجیٹل کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں سابق وزیر اطلاعات آزاد کشمیر سردار عابد حسین عابد. سردار عابد حسین عابد پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم اور سیاسی رہنما ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سردار عابد حسین عابد آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے چیف الیکشن کمیشن بھی رہ چکے ہیں, اور حالیہ جو پچھلے عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی سیاسی ڈھانچہ بنا ہے تو وہ انہی کے ہاتھوں سے بنا ہے. تو آج ہم ان سے بات کریں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے, آزاد کشمیر کے مسائل کے حوالے سے. تو اس حوالے سے جناب, ایک تو سب سے پہلے ہم بہت شکر گزار ہیں سردار صاحب آپ کی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو تھوڑا سا یہ بتا دیں کائنڈلی کہ آزاد کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں, ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی, اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماضی کی حکومت تھی اور اس حکومت میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے جاوید صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کے اس ادارے کا بڑا ریپیوٹیڈ ادارہ ہے پی ٹی ڈی, کہ آپ نے مجھے یہاں اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. تو جہاں تک کہ آپ نے یہ کہا کہ ماضی کی حکومتوں میں اور موجودہ جو راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے, یہ فرق تو شاید جو آزاد کشمیر جب سے آزاد ہوا ہے 78 سالوں میں, ایسا فرق تو پہلے اس سے کبھی نہ کوئی تقابلی جائزہ تھا, نہ لوگوں نے محسوس کیا. کہ پہلی دفعہ ایک ایسا تجربہ کیا گیا کہ ایک ایسا شخص آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تھا جس کا کوئی سٹیک ہی نہیں تھا, وہ کسی اور پارٹی سے منتخب ہوا, کوئی پارٹی بھی نہیں تھی, اور جس کے رزلٹس ساری دنیا کے سامنے آئے, پاکستان کے سامنے آئے اور آزاد کشمیر کے سامنے آئے. تو فیصل ممتاز راٹھور تو ایک پارٹی کے لیگیسی لے کے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک گورنمنٹ ہے, اور بہت بڑا فرق آپ دیکھیں گے اگر جو 4-6 دن سے جب سے گورنمنٹ مارز وجود میں آئی ہے, جو کشمیر ہے اس کے مین گیٹ بند تھے, جو مظفر آباد کے بند تھے, وزراء کے دفاتر ویران تھے, وزیر اعظم سیکٹری مظفر آباد ویران تھا. تو یہ آباد ہو گیا, اور انشاءاللہ بہت قلیل وقت ہے, لیکن اس میں جو پینڈنگ, جو ان اٹینڈڈ, جو سک پروجیکٹس تھے, کوشش کرے گی پیپلز پارٹی کی حکومت کے ان کو جاری رکھ سکے. اچھا عابد حسین عابد صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ماضی کی حکومت تھی اس کے جو سربراہ تھے چودھری انوار الحق صاحب, ان کے موجود دور میں کشمیر ہاؤس ہو, وزیر اعظم ہاؤس ہو, تو وہاں عوام کے لیے دروازے بند تھے, لوگوں کی ایکسس سے وہ دور تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی سردار چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ بھی حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, مسلم لیگ نون بھی بیٹھی ہوئی تھی, تو آخر اس کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون ہو وہ بھی عوامی طاقت سے منتخب ہو گئی ہے. اس پارٹی کے جتنے لوگ تھے وہ بھی سارے عوام نے ہی منتخب کر کے بھیجے تھے, اور چودھری انوار الحق صاحب کو بھی عوام ہی نے منتخب کر کے بھیجا تھا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. تو آخر یہ فرق کیا ہے؟ کلچر کا فرق ہے, سوچ کا فرق ہے, یا عوام کے اندر جو ہے نا اپنی جو جڑیں مضبوط ہوتی ہیں ایک سیاسی رہنما کی, سیاسی نمائندے کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں, نون لیگ میں اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے؟ میرا نہیں خیال ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تقابلی جائزہ کسی جماعت سے بن سکتا ہے, اس لیے کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھی صدی ہو گئی ہے اس پارٹی کو بنے ہوئے. آج آپ دوسری پارٹیوں سے کیسے تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں؟ میں کسی کو ہدف تنقید نہیں بناؤں گا, لیکن آپ ہی مجھے بتا دیں پاکستان کی آزاد کشمیر میں کون سی پارٹی ہے جس کے 1000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہوں؟ وہ کون سی پارٹی ہے جس کی پوری قیادت قربان ہوئی ہو؟ ہماری پارٹی کی ہے, ذوالفقار علی بھٹو شہید, ان کے دونوں بیٹے, ان کی بیٹی, ہزاروں کارکنوں کے ساتھ. یا پاکستان بننے سے لے کے آج تک وہ کون سی پارٹی ہے جس کے ہزاروں کارکنوں کو کوڑے لگے ہوں؟
پھر بھی ہماری پارٹی کی سروائیول برقرار ہے، تو ہمارا قابل جائزہ کسی اور پارٹیوں سے نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس گورنمنٹ میں بھی تھے اور آج آپ نے تبدیلی لائی، ہماری پارٹیاں ظاہر پیپلز پارٹی اور نون کی مدر پارٹیز پاکستان میں پی ٹی آئی کی بھی، ایک تو پارٹی کا فیصلہ تھا، دوسرا جو ممبران اسمبلی میں تھے ظاہر وہ اپوزیشن میں تھے، ان کے ہلکے کے لوگوں کے کام کروانے تھے، لیکن جو خرابی شروع ہوئی تو ان کو ہمارے آنریبل ممبران اسمبلی کو یا ہماری مدر پارٹی کو احساس کافی دیر بعد ہوا۔ ہم جیسے جو گورنمنٹ میں نہیں تھے لوگ، ان کو تو جلد احساس ہو گیا کہ یہ خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے بالخصوص اور بالعموم مسلم لیگ نون نے سمجھا کہ اس اقتدار سے اور اتنی خرابیاں، اتنا ایریپیریبل لاس ہو چکا ہے جو شاید پیپلز پارٹی کی یہ حکومت بھی اس کو نہ ختم کر سکتے، میں برملا آپ کے چینل پہ کہتا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت تبدیل کرنا پڑی۔ تو انشاءاللہ اگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت سٹیپ فارورڈ ہو گیا یا بہت بڑے انقلابی اقدامات ہوں گے، لیکن خرابیوں کو روک کے جاریہ منصوبوں کو کم از کم تکمیل کیا جائے گا۔ اچھا عابد حسین عابد صاحب، آپ نے دیکھا کہ سابق حکومت کے دور میں آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے عوامی حقوق کے حوالے سے ایک جدوجہد شروع ہوئی، ایک تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک نے دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا اپنا اثر و رسوخ آزاد کشمیر میں قائم کر لیا، اور اس تحریک کے جو بنیادی معروضات تھے وہ یہ تھے کہ آزاد کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں پڑے، حکمران طبقہ ASU میں لگا ہوا ہے، اور آزاد کشمیر سے جن نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجا تھا وہ عوامی مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک دم سے جو ایک تحریک اٹھی، اس تحریک کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ آیا سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے تھے، وہ جو عوام نے منتخب کر کے جن کو بھیجا تھا، ان کا عوامی مسائل سے بے خبر ہونا یا عوام سے منقطع ہونا، اس کی کیا وجوہات بنی؟ لیکن اب بڑی میجر وجہ تھی کہ جب ممبران اسمبلی اپنے اپنے حلقے کے منسٹر اور پرائم منسٹر بن جائیں، جب پارٹیوں سے غرض نہ ہو، باقی عوام سے نہ ہو، عوام کی بنیادی معاملات سے نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے سپیس ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ایکشن کمیٹی کی صورت میں آیا۔ نمبر 2 کہ جب حکومت اور اپوزیشن ہو ہی نہ، یا ساری پارٹیاں حکومت میں ہوں یا ساری اپوزیشن میں ہوں، تو اس کا رزلٹ بھی یہی آنا تھا۔ پوری دنیا کے اندر جہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، وہاں ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت کے غلط کاموں کی اپوزیشن نشاندہی کرتی ہے، یا جو کام لوگوں کے نہیں ہوتے تو اپوزیشن احتجاج کرتی ہے۔ تو جب آپ 53 کے ہاؤس میں 48 لوگوں سے ایک بندے کو ووٹ لوگ دے دیتے ہیں، اور پھر MLAs جتنے آزاد کشمیر کے 33 کانسٹیچوئنسیز جو حلقے ہیں، وہ اپنے اپنے حلقے میں بادشاہ بن جائیں، وزیر بھی وہی، وزیر اعظم بھی وہی، تو نہ دوسرے حلقے کی طرف کوئی دیکھے، نہ تو عام لوگوں کی طرف دیکھے، تو اس پہ ایکشن کمیٹی نے لوگوں کے بنیادی مطالبات اٹھائے۔ اب بڑی سیدھی اس کا آپ قابل جائزہ یہ لے سکتے ہیں کہ جو 4-6 دن میں جتنے لوگ آزاد کشمیر سے فیصل ممتاز راٹھور سے ملاقات کی ہوگی، مبارکباد دی، اپنے مسائل بیان کیے، اس کے آپ ذاتی طور پہ بھی گواہ ہونے چاہیے، اتنے میرا خیال ہے محترم انوار اللہ کے ساتھ 2.5 سال میں نہیں ملے، اور یہ سارے لوگ کوئی پیپلز پارٹی کے ہی نہیں تھے، یا یہ سارے لوگ فارورڈ کوٹا کے ہی نہیں تھے، یہ آزاد کشمیر کے عام لوگ تھے۔ تو یہی لیڈروں سے، یہی سیاسی جماعتوں سے، یہی حکمرانوں سے لوگوں کی توقع اور ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا عابد صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ عوام جن نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں ان سے بڑی توقعات ہوتی ہیں، عوام کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے وہ اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ چودھری انوار الحق صاحب کی جو حکومت تھی، اس حکومت نے آزاد کشمیر میں 2.5-3 سال کے اندر سیاسی جماعتوں کے لیے بے شمار مشکلات پیدا نہیں کر دی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لوگ عوام کو اس طرح سے اکاموڈیٹ نہیں کر سکے، لوگوں کو اپنے حلقوں میں اپنے نمائندوں کو جو ہے نا وہاں ایکسیس نہیں ہو سکی اس طرح سے عوام میں جانے کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو ایک بے چینی اور ایک کیفیت طاری ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ 6-8 مہینوں میں یا سال میں اس کو کنٹرول کر لے گی، اور کیا عوام کو مطمئن کر لے گی؟ اگر فرض کیا یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی دوبارہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی فضا پیدا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ عوامی ایکشن کمیٹی دوبارہ فضا پیدا کر سکتی ہے یا نہیں، یہ تو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو پتہ ہوگا۔
لیکن جو 6 ماہ کا یا 8 ماہ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹینیئر ہے اس میں قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ آئینی عہدے خالی رہے، جیسے چیف الیکشن کمشنر ہے اور ہائر جوڈیشری ہے، اس میں قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ ایک میرا ضلع جہاں سے میرا تعلق ہے ضلع پونچھ، اربوں روپے کا پروجیکٹ جو ذاتی طور پہ میں نے دیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال، اس کا سنگ بنیاد 2016 میں رکھا گیا، اس وقت تک ان اٹینڈڈ ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ایک راولہ کوٹ کا واحد بڑا مسئلہ گریٹر واٹر سپلائی ہے، وہ بھی اپروو پروجیکٹ ہے، 3-4 ارب روپے خرچ ہو چکے، ان اٹینڈڈ پڑا ہوا، اور پیسے ظاہر ہے اسکیلیشن کی وجہ سے پیسے اور زیادہ بڑھ گئے اس کے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں یہ نہیں ہوں گی۔ پھر بے روزگاری کا عالم یہ ہے، ایک طرف کے لوگ تڑپ رہے ہیں اور دوسری طرف ہزاروں اسامیاں خالی چھوڑ کے موصوف چلے گئے۔ میں نہیں کہتا کچھ شاید اس کے اچھے کام بھی ہوئے ہوں، لیکن یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اپنی ہمت میں جو آزاد کشمیر میں اسامیاں دستیاب ہیں ان پہ لوگوں کو روزگار دے گی، آئینی عہدے فلف کیے جائیں گے، اور جو پروجیکٹ زیر التوا رہے یا بالکل ان اٹینڈڈ رہے یا جن کے ساتھ زیادتی کی گئی یا سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا یا ایک مخصوص اینک لگا کے دیکھا گیا، ان کی تکمیل کریں گے۔ سب سے اہم اور بڑی بات ان 6-7 مہینوں میں یہ ہوگی کہ ہر عام آدمی حکومت میں اپنا حصہ داری سمجھے گا، وزیر اعظم کو ملے گا، وزیروں کو ملے گا، ان کے دروازے پہ ناک کر کے اندر جائے گا اور اپنا حق بیان کرے گا، جو پچھلی حکومت میں نصیب نہیں تھا۔ ہر حلقے کا وزیر اعظم تھا، اور وزیر اعظم موصوف تو خیر ہم جیسے آدمی کے لیے ایکسیس نہیں تھی، تو عام آدمی کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا چودھری انوار الحق صاحب نے جو ہی اقتدار ان کا سورج غروب ہوا ان کے اقتدار کا، اس کے بعد انہوں نے مختلف چینلز کے اوپر آ کے مختلف صحافیوں کے ساتھ اپنے انٹرویوز کے اندر یہاں تک آج کہ میں تنخواہ نہیں لیتا رہا، میں نے آزاد کشمیر میں بڑا کوشش کی کہ کرپشن سے آزاد کشمیر کو پاک کیا جائے، آزاد کشمیر کے اخراجات کم کیے جائیں، تو میں تنخواہ نہیں لیتا رہا، میں بلکہ اپنا جو نظام زندگی چلا رہا ہوں وہ ان کی وائف جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھا رہی ہیں، اور وہ ٹیوشن پڑھا کے سارا جو ہے نظام ہمارا چل رہا ہے، ہمارے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ کرائے کا گھر تھا وہ بھی ہم نے خالی کر دیا ہے، اور اگر ہمارا کوئی بندوبست نہیں ہو سکا تو ہم واپس گاؤں چلے جائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ ذاتی سی باتیں کی ہیں، اور میں کہ واپس ذاتی سی بات کا جواب نہیں دیتا۔ میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے، اور واپس سوشل میڈیا پہ لوگوں کے وہ پرنٹ بھی دیکھیں بجٹ کے یا باقی باتیں بھی، شاہ غلام قادر صاحب نے بھی اس تو کے یہ اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن ایسی باتیں ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ چھوٹا سا خطہ ہے، یہاں بات چھپتی بھی نہیں، تو اصل حقائق کا مجھے نہیں پتہ، تو یہ کوئی تنخواہ لی ہے انہوں نے یا نہیں لی یہ میٹر نہیں کرتی، یہ کوئی سہولتیں لی ہیں یا نہیں لی یہ میٹر نہیں کرتی۔ میٹر یہ کرتی ہے کہ 78 سالوں میں جو انسرجنسی، جو پاکستان کے خلاف جذبات ابھارے گئے آزاد کشمیر میں، یہ صدیوں تک یاد رکھی جائے گی، یہ بات میٹر یہ کرتی ہے۔ اچھا، ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ مہاجرین کی سیٹیں جو ان کو ختم کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو مہاجرین کی سیٹیں، ان میں مسائل ہو سکتے ہیں، خامیاں ہو سکتی ہیں، اصلاحات کی جا سکتی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے سے آزاد کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ یا یہ بتائیے گا ذرا پلیز کہ ان سیٹوں کے ختم ہونے سے آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور تحریک آزادی کشمیر کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو گورنمنٹ پاکستان نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ مطالبہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کی حد تک نہیں، نہ ان کے لیول یا مینڈیٹ طے کیا کہ فیصل راٹھور صاحب، اس میں ان کی بات گورنمنٹ پاکستان سے ہوئی ہے، اور دو نمائندے سب کے شریک ہوں گے، اثرات تو یقیناً پڑیں گے، اور اصلاحات کی بھی بہت بڑی گنجائش ہے جیسے آپ نے کہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو ان سے کمٹمنٹ ہے اس پہ ان کو بیٹھ کے ڈیلیبریشن کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے، چونکہ یہ آگے چل کے آزاد کشمیر کی ریاست اور حکومت کے لیے ایکشن کمیٹی کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی، لہٰذا جو کمٹمنٹ ہوئی ہے اس پہ بیٹھ کے اصلاحات کی جائے اس میں۔ اچھا، اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر ہم نے آزاد کشمیر کے مہاجر وزیر خزانہ ہیں مہاجرین کی سیٹ پہ عبد الماجد خان صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ ماضی میں ہر حکومت کے اندر وہ ہوتے ہیں، اسمبلی میں رہے ہیں، انہوں نے بھی پچھلے دنوں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے کہ جی
آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف یہ چیزیں ہیں اور یہ سیٹیں ختم ہو نہیں سکتی. ہاں اصلاحات ہو سکتی ہیں. یہاں تک آ گیا کہ جعلی ڈومیسائل ہیں لوگوں کے پاس, اور جو ہے نا وہ اگر جعلی ڈومیسائل ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات آئینی طور پہ ہوا تو پھر تو میرے خیال میں مشکلات ہوں گی. اس کے ساتھ میں کنیکٹ کر دیتا ہوں مختصر سا سوال کہ حکومت پاکستان نے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کی آپ کی نظر میں کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ مکمل ہو جائے گا اور اس میں آزاد کشمیر حکومت کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیے آپ سب کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کی مذاکرات کار جو تھے کمیٹی میں, اس کے سربراہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ فیصل ممتاز راٹھر تھے جو تب وزیر اعظم نہیں تھے, آج وزیر اعظم ہیں. تو میری جو ذاتی آپ نے پوچھی ہے جو آزاد کشمیر کی حد تک ہے, تو ڈیفینیٹ وزیر اعظم آزاد کشمیر کوشش کریں گے کہ 100% جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے یا جو زیر التوا معاملات ہیں ان پہ بات کر کے عمل درآمد ہو. جہاں تک حکومت پاکستان کے 2-4 سبجیکٹ ان کے متعلقہ ہے, اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. البتہ آزاد کشمیر کی حکومت تک فیصل صاحب چونکہ خود اس پروسیس میں تھے, وہ اس پہ ڈیفینیٹ عمل کریں. پاکستان کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں اپوزیشن کون کرے گا؟ آزاد کشمیر میں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے سب اپوزیشن کریں گے. مسلم لیگ نون اپوزیشن کرے گی, دوسری بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی اپوزیشن کرے گی. اسمبلی میں بڑی بھاری تعداد 20 کے قریب اپوزیشن ممبر ہوں گے, روڈ پہ ہوں گے, فیلڈ میں ہوں گے. وہ بات نہیں پچھلی گورنمنٹ کی کہ نہ کوئی حق میں بولے نہ کوئی خلاف بولے. تو آپ راجی کا سسٹم ہے جو مرضی کرتا رہے. ابھی تو ایک تگڑی اپوزیشن مسلم لیگ نون اپوزیشن میں, پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے, اور پارٹیاں اپوزیشن میں ہوں گی. پچھلی والی بات نہیں ہوگی کہ سب حکومت میں اور سب اپوزیشن میں. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ آج سردار عابد حسین عابد صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پچھلے 2.5-3 سال کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت رہی ہے جس سے عوام میں متاثر ہوئے ہیں, وہاں کا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو موجودہ حکومت ہے جس کے سربراہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے ان مسائل کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہوئے آزاد کشمیر کی وہی فضا قائم ہوگی. پاکستان کے درمیان اور آزاد کشمیر کے درمیان ایک جو دیرینہ رشتہ ہے, تعلق ہے, اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ آپ کا.